کبھی مقابلہ کروایا. مقابلہ کیا کروایا؟ اس نے کہا کہ جو میری سلطنت کے اندر سب سے بڑا بیوقوف ہوگا نا اس کو انعام دیا جائے گا. اب عقل مندوں کے مقابلے تو ہوتے رہتے ہیں, ہمیں بھی سنتے رہتے ہیں, اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, عقل مندوں کے مقابلے تو ہوتے ہی ہیں, لیکن عجیب و غریب مقابلہ کیا تھا؟ بیوقوفوں کا مقابلہ تھا. جو سب سے بڑا بیوقوف ہوگا اس کو بادشاہ نے انعام دینا ہے. اب بیوقوف آتے گئے, وزیروں کو اپنا ایڈریس دیتے چلے جاتے. ایک بیوقوف ایسا آیا جس پر تمام وزیر متفق ہو گئے, کہتے یار اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ سے کہنے لگے کہ بادشاہ آپ کی سلطنت کے اندر جو سب سے بڑا بیوقوف ہے نا وہ یہ کھڑا آپ کے سامنے. اب بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے اپنے گلے سے سونے کا ہار نکالا اور اس بیوقوف کے گلے میں پہنا دیا. بیوقوف چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی, بہت زیادہ بیمار ہو گیا بادشاہ, اور بستر مرگ پر تھا. طبیبوں نے بھی لا علاج قرار دے دیا. اب اس بیوقوف تک خبر پہنچی کہ بادشاہ بیمار ہو گیا ہے. چلو یار اس نے مجھے اتنا بڑا تحفہ دیا تھا, اس کی عیادت کراتے ہیں, اس کے حال بات پوچھ لیتے ہیں. اب وہ بادشاہ کے پاس آتا ہے بیوقوف اور بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں؟ بادشاہ کہنے لگا ہاں حقیقی سفر پر جا رہا ہوں, میں کہیں جا رہا ہوں. وہ بیوقوف کہنے لگا بادشاہ کیا اس کے بعد بھی کوئی سفر ہے, اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ اچھا خود غور کریں, اتنا بڑا بیوقوف ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مرنا ہے. اب جب اس نے کہا نا بادشاہ اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے, بادشاہ نے کہا ہاں یہ تو عارضی زندگی تھی جو گزار گئی, اب حقیقی سفر شروع ہونے والا ہے. تو اس نے کہا بادشاہ آپ کے محلات جو ہے نا محل یہ بہت بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں, کیا وہاں کوئی محل بھیج دیا ہے جس کے اندر تم رہو گے؟ بادشاہ نے کہا میں نے تو نہیں بھیجا. پھر اس نے کہا بادشاہ ایک اصول ہے کہ بادشاہ جہاں بھی جائے گا پہلے خادمین سیکیورٹی والے جا کر چیک کرتے ہیں, جگہ کا معائنہ کرتے ہیں. اگر وہ جگہ بادشاہ کے لیے سوٹیبل ہو, محفوظ ہو, پھر بادشاہ کو بھیجا جاتا ہے. کیا آپ نے سیکیورٹی بھیج کر جگہ کا معائنہ کروا لیا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا میں نے تو نہیں کروایا. پھر اس نے پوچھا بادشاہ آپ کے خادمین بہت زیادہ ہیں, ایک آتا ہے خدمت کرتا ہے, وہ چلا جاتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, یہاں تو آپ کی بڑی خدمت ہو رہی ہے, کیا وہاں کی خادم بھیج دیا تو آپ کی خدمت کرے گا؟ بادشاہ نے کہا میں نے تو نہیں بھیجا. پھر اس نے کہا بادشاہ آپ کے بستر بڑے نرم نرم ہے, یہاں تو بہت نرم نرم بستر, کیا وہاں کوئی بستر اچھا سا بھیج دیا جس کے اوپر تم آرام سے رہ سکو گے, سو سکو گے؟ بادشاہ نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں بھیجا. تو اس بیوقوف نے اپنے گلے سے سونے کا ہار نکالا اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دیا. کہتا مجھ سے بڑا تو بیوقوف ہے, تجھے پتا بھی ہے کہ تم نے وہاں لازمی جانا ہے, تیرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, تم منع بھی نہیں کر سکتا, تجھے پتا ہے وہاں جانا ہے, تمہیں سب کچھ کا حساب دینا ہے تمہیں, لیکن تم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. اس ہار کا مستحق میں نہیں ہوں, اس ہار کا مستحق تو ہے. آج ہم بھی انہیں بیوقوفوں میں شامل ہیں. پتا ہے ہمیں مرنا ہے, پتا ہے ہم نے قبر میں جانا ہے, پتا ہے وہاں سب کا حساب دینا ہے, جو یہاں پر بویا وہاں پر وہی کاٹنا ہے, پتا ہے ہمیں. ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے, اپنی آخرت کے لیے وقت کتنا نکال رکھا ہے, اپنی قبر کے لیے ہم نے وقت کتنا نکال رکھا ہے. آپ اور میں غور کریں. آج ہمارا سارا ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے, صبح اٹھنا ہے, یہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے, صبح سے لے کر شام تک مصروفیت. کوئی ٹائم نہیں ہمارے پاس, نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں, اللہ کے لیے کوئی ٹائم نہیں. دنیا داری میں سارے کام ہم کر دیتے ہیں, لیکن جب نماز کی باری آتی ہے ہمارے لیے دکان بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا قبر وہ ہے جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ نا ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے.
آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، اتنا روئے، نیچے تو مٹی پڑی تھی نا وہ بھی گر گئی، گیلی ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو۔ آج ہم قبر کو بھولے ہوئے ہیں، وہ آقا جن کے صدقے ہماری بخشش ہو رہی ہے، جنہوں نے قیامت والے دن ہمیں بخشوانا ہے، ہماری شفاعت کرنی ہے، وہ قبر کے معاملے میں اتنا رو رہے ہیں، میں اور آپ کیا چیز ہے؟ ہمیں کتنا رونا چاہیے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ